بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچائی کی خوشبو۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لائی ہوں جو دل کو روشن کر دیتی ہے اور انسان کو بتاتی ہے کہ سچائی، محبت اور اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ پرانی بات ہے مگر سبق آج بھی تازہ ہے۔ نوورد نام کے ایک پرامن شہر میں ایک نہایت سادہ مزاج مگر نہایت باہنر کاریگر رہتا تھا۔ لوگ اسے ابراہیم بن صادق کے نام سے جانتے تھے۔ وہ لکڑی کا کام کرتا تھا مگر اس کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزیں ایسی خوبصورت ہوتی کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔ نہ دولت، نہ شان و شوکت، بلکہ اس کی سچائی، نرمی اور حلال کمائی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، میں کم لے لوں گا مگر میرا رزق پاک ہونا چاہیے۔ اسی شہر میں ایک بہت بڑا سرمایہ دار تھا۔ نام تھا شیراز بن کامل۔ پیسہ بہت مگر دل میں سختی زیادہ۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، عزت نہیں کرتے تھے۔ ایک دن شیراز کی بیٹی نورین کی شادی کا موقع قریب آ گیا۔ پورے شہر میں چرچا تھا کہ شیراز اپنی بیٹی کا کمرہ خوبصورت فرنیچر سے بھرنا چاہتا ہے۔ نورین نے سنا کہ ابراہیم کا کام بہت نفیس ہے۔ دل میں کہا، ابا ایک بار اس کاریگر کو ضرور بلا کر دیکھیں۔ شیراز راضی نہ تھا مگر بیٹی کی خواہش کے آگے جھک گیا۔ شیراز اپنے خادموں کے ساتھ ابراہیم کی ورکشاپ پر آیا۔ غرور سے بولا، مجھے اپنی بیٹی کے لیے سب سے بہترین سیٹ بنوانا ہے۔ وقت کم ہے، کام شاندار ہونا چاہیے۔ پیسے بعد میں دیکھیں گے۔ ابراہیم نے ادب سے سر جھکا دیا۔ آپ تسلی رکھیں جناب، انشاءاللہ سب کچھ بہترین ہوگا۔ شیراز قیمتی لکڑی اور نایاب پتھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ابراہیم نے فوراً کام شروع کر دیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ سنگ نیلم کی ایک قیمتی ٹکڑی غائب تھی۔ اس نے دکان چھان ماری، بکسے الٹ دیے مگر پتھر نہ ملا۔ گھبراہٹ، پریشانی مگر دل میں ایک آواز، ابراہیم سچ چھپانا آسان ہے مگر اللہ کے سامنے کب تک چھپاؤ گے؟ اسی رات اس نے فیصلہ کیا، چاہے بدنامی ہو میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ صبح وہ شیراز کے گھر پہنچا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل بھاری۔ جناب، ایک پتھر گم ہو گیا ہے۔ میں قصوروار نہیں مگر آپ کو بتانا میرا فرض ہے۔ شیراز غصے سے پاگل ہو گیا۔ تم ہی نے چوری کی ہے، میں تمہیں مثال بنا دوں گا۔ وہ ابراہیم کو قاضی کے سامنے لے گیا۔ مقدمہ کھل گیا، دلیلیں چلتی رہیں، الزام بڑھتے گئے۔ ابراہیم خاموش، صرف ایک بات کہتا، میں چور نہیں، اگر ہوتا تو سچ بتانے کیوں آتا؟ اچانک دروازہ کھلا، ایک بوڑھا چرواہا داخل ہوا۔ قاضی صاحب، میں رات اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایک بڑا باز ابراہیم کی دکان سے کوئی چمکتی چیز اٹھا کر لے گیا۔ آج صبح میں نے اس کا گھونسلہ دیکھا۔
اور یہ رہا پتھر، پورا ہال خاموش۔ پھر ایک دم شور، اللہ سچ والوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ قاضی نے شیراز کی طرف دیکھا، تم نے ایک بے گناہ پر تہمت لگائی۔ شیراز شرمندہ ہو گیا۔ وقت گزرا، شادی قریب تھی۔ ابراہیم کام کر رہا تھا کہ شہر میں خوفناک طوفان آ گیا۔ بارش نے پورے علاقے کو ڈبو دیا۔ شیراز کا بڑا گودام بھی پانی میں بہہ رہا تھا۔ چونکہ وہ تیرنا نہیں جانتا تھا، وہ ڈوبنے لگا۔ ابراہیم نے یہ منظر دیکھا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر دشمنی یاد کیے پانی میں کود گیا۔ جان پر کھیل کر اسے بچا لیا۔ شیراز نے آنکھیں کھولیں، سامنے وہی شخص تھا جسے اس نے بے عزت کیا تھا۔ تم نے مجھ جیسے شخص کو بچا لیا، ابراہیم نے کہا۔ جناب، ہم انسانیت کے لیے جیتے ہیں، دشمنی کے لیے نہیں۔ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ یہ جملہ شیراز کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ اس کی انا پگھل گئی، آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ شادی کا دن آیا۔ ابراہیم نے فرنیچر تیار کیا تھا اور اتنا خوبصورت کہ دیکھنے والا سبحان اللہ کہہ اٹھے۔ اس نے کہا، یہ سب میری طرف سے نورین بیٹی کو تحفہ ہے۔ شیراز رو پڑا۔ نہیں ابراہیم، آج میں تمہاری قیمت دوں گا، بلکہ دگنی، کیونکہ آج میں نے سچائی کی اصل قیمت سمجھ لی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ شیراز نے اپنا دل بدل ڈالا۔ وہ ابراہیم کا ساتھی بن گیا۔ وہ محتاجوں کی مدد کرنے لگا، غریبوں کے لیے اپنا مال کھول دیا۔ پورا شہر کہنے لگا، سچائی دل بدل دیتی ہے۔ ایک دن ایک انجان سوداگر آیا، عالیشان کپڑوں میں۔ میرے پاس سونا چاندی ہے، میں آپ دونوں کو شراکت دینا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ ٹیکس نہ دیں، خلیفہ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ سیدھا دھوکے کا راستہ تھا۔ ابراہیم نے فوراً کہا، ہماری کمائی اگر حرام میں ملے تو ہمیں قبول نہیں، چاہے دنیا بھر کی دولت سامنے کیوں نہ رکھ دیں۔ شیراز نے بھی کہا، میں بدل چکا ہوں، میں اللہ کے خوف کو دولت کے بدلے نہیں بیچوں گا۔ سوداگر نے داڑھی اتار دی۔ وہ خلیفہ کا بھیجا ہوا امتحان لینے والا مشیر تھا۔ اب دونوں کامیاب ہوئے ہو۔ آج کے بعد آپ شہر کے امین ہوگے۔ سچائی کا سفر مشکل ہوتا ہے، لیکن انجام ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔ اللہ ہر اس انسان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو اکیلا ہو مگر جھوٹ نہیں بولتا۔ دشمن بھی اگر تکلیف میں ہو تو اسے بچانا مومن کی شان ہے۔ حلال کمائی کم بھی ہو تو وہ زندگی میں برکت بھر دیتی ہے۔ دل بدل جائیں تو انسان بدل جاتا ہے، اور انسان بدل جائے تو معاشرہ بدل جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔